بارک اللہ محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، کہا اللہ نے۔ یہ آسمان سے پانی کس نے اتارا تاکہ زمین سے نباتات ہو گئیں اور تم اس سے جو وہ رزق لے سکو، اللہ نے۔ تو جب سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو پھر تم کدھر سے بھاگے جا رہے ہو، پھر کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو تم؟ بس جب یہ سب کچھ دیکھو تو پھر تمہاری زبان پہ تو ایک ہی کلمہ ہونا چاہیے۔ کون سا کلمہ؟ فَلِلْحَمْدُلِلَّہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، وہی تمام تعریفوں کا سزاوار ہے۔ تم اس کے علاوہ کدھر چلے جا رہے ہو؟ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی، نہیں ہے یہ زندگی دنیا۔ لغون کس کو کہتے ہیں؟ کھیل تماشا، ہنسی، ہر وہ کام جو مفید نہ ہو اس کو جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کیا جا سکتا ہے۔ لابھ، ہر غیر ضروری کام، ہر وہ کام جس کام کے لیے کہا نہیں گیا اور ہم اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، نہیں ہے مگر ایک کھیل تماشا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی مت سمجھ لیجئے کہ زندگی جو ہے وہ دنیا کی زندگی ایسے ہی ہے، نہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اس راہ پہ چلنے والے، پلیز سر، جو اس راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کشید کرتے ہیں، اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ان کاموں میں صرف کرتے ہیں جن کاموں میں کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے، اس کی مثال ایک سمجھ لیجئے، ایک اسٹیج ڈرامہ ہے، اس اسٹیج ڈرامے میں ایک بادشاہ بنا ہوا ہے، ایک وزیر ہے، ایک فقیر ہے، ایک چور ہے۔ اب وہ بادشاہ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے اس ڈرامے میں جو ہے وہ کھانے کھاتا ہے، اچھے جو ہے وہ بیڈ ہوتے ہیں، اچھا سب کچھ ہوتا ہے۔ اب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو اس کو اسی طرح خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے جس طرح وہ آیا تھا۔ اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں اس کی ملکیت ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں، اس دنیا میں رول کے ساتھ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ عارضی طور پہ ہے، وہ ہمیں ساتھ نہیں مل جانا کہ اس کو میں اگلے جہان میں جو ہے وہ کیری کر سکوں۔ تو یہ کھیل تماشا ہے، یہ ایک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مقصد کے لیے۔ اس دنیا کے مت ہو کے رہ جاؤ، یہ مت سمجھو کہ ایک کریکٹر چند لمحوں کا مجھے ملا اور اس چند لمحوں کے کریکٹر میں نے اس رول کو اپنے اوپر طاری کر لیا کہ ہاں میں بادشاہ ہوں۔ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ جب جائے گا تو وہ کوئی بادشاہت اس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ حقیقتاً بادشاہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس رول میں بھی اب ہیں، اس رول میں ہمیں ہر چیز چھوڑ کے جانی ہے۔ ہر وہ کام جو مفید نہیں ہے، ہر غیر مفید کام اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے جس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ یہ کھیل تماشا ہے دنیا، یہ صرف اسی لیے ایک ڈرامہ ہے۔ اس میں اپنا اپنا رول ادا کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہمیں، اس رول کو کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اگر مجھے بادشاہ کا رول دیا تو کیا میں بادشاہ کے رول میں جو ہے وہ جسٹس کرتا ہوں، میں انصاف کرتا ہوں، میں اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہوں؟ کیا جب اگر باپ کا رول ہے تو کیا میں اپنی اولاد کے اوپر جو ہے اتنی توجہ دیتا ہوں، اس کو وہی تعلیم دیتا ہوں، وہی علم دیتا ہوں جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے؟ اگر ہم نے وہ رول پلے نہیں کیا تو جو کچھ ہم اس رول کو ادا کرنے کی بجائے اس دنیا کو سمجھ لیا کہ شاید یہ میرے لیے پرماننٹ بادشاہت ہے، میرے لیے یہ پرماننٹ جو ہے وہ پریمیئر شپ ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے۔ جب ہم نے جانا ہے تو پھر یہ ہر چیز ہم نے یہیں کی رہیں رہ جانی ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ نہیں ہے یہ دنیا مگر ایک کھیل اور ایک تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ، اور بے شک دار کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو۔ آخرت کا گھر کیا ہے؟ ہیا لاہیا، یقیناً وہ ہے حیاوان۔ حیاوان لفظ ذہن میں لائیے، ہے یہ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ حیون، زندگی، زندگی۔ حیاوان لفظ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جس میں ابدیت پائی جاتی ہے، اس میں دوامیت پائی جاتی ہے، ہمیشگی والی زندگی۔ یقیناً آخرت کا گھر تو وہ ہمیشگی والی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا۔ تم اس کے اوپر یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا مگر چند لمحوں کی، چند لمحات کی کھیل تماشے کے تماشا، اور لیکن آخرت کا گھر یقیناً وہی ابدیت والا ہے، وہی دوامیت والا ہے۔ اسی میں جو ہے وہ اب اس دوام والے، اس ابدیت والے کے لیے ہم اس کو چھوڑ کے ان چند لمحوں میں اس طرح کھو گئے کہ اپنے اصل مقصد کو جو ہے وہ ہم بھول گئے۔ جو رول ہم نے ملا یہاں پہ، ہم نے سمجھا یہی رول ہمارے لیے بہت طاقتور ہے، اسی رول میں جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ کھبو کے بیٹھ گئے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں رہی۔
اب آگے کہا گیا لو کانو یعلمون، کاش وہ جانتے، کاش ہم جانتے کہ ہم یہاں پہ سائے میں سانس لینے کے لیے رکے ہیں، چند گھڑیاں ہم نے اس درخت کے سائے میں گزارنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی منزل کی طرف چل دینا ہے، اور منزل وہ جو پرماننٹ ہے ہماری، جو اپنا آخرت کا، جو ہمارا اصل گھر ہے، وہ اصل گھر تو آخرت کا گھر ہے، اس گھر کی طرف ہم نے نکلنا ہے۔ جیسے مسافر گھر سے نکلتا ہے تو چند اس کے پاس کچھ سامان، تھوڑا بہت کچھ زیادہ راہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر ہی جانا ہے، تو اپنے گھر ہی جانے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ صرف سفر طے کرتا ہے، راستے میں کہیں ڈیرا نہیں لگاتا، راستے میں کہیں جم کے نہیں بیٹھتا۔ کاش وہ جانتے، اور کاش ہم بھی جان جائیں کہ اس دنیا میں ہم چند لمحات، چند گھڑیوں کے لیے ہیں۔ کتنا گزار کے آئے ہو زندگی، دن یا دن کا کچھ حصہ، اپنی عمریں ہم دیکھ لیں، اتنی عمر کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو بس ایک چھوٹی سی فلم چلتی ہے چند لمحات کی، اور پوری زندگی اس میں کور ہو جاتی ہے۔ کاش ہم جانتے، کاش ہم یہ جان لیں، یہ بات اپنے پلے باندھ لیں کہ یہ دنیا بس ایک کھیل تماشا ایک ہے اس دنیا میں، اس لیے کہ اس کے ہر لمحے کو اچھی طرح ہم نے جو ہے وہ نچوڑنا ہے، کشید کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور فائدہ اٹھانا ہے کس کے لیے؟ اپنی عقلی منزل کے لیے، وہ منزل جس کے بارے میں کہا ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، وہ آخرت کا گھر تو وہ ابدیت والی زندگی ہے، وہ ہمیشگی والی زندگی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنی تگ و دو جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا، پھر جب وہ رکبہ سوار ہونا، واو جمع کے لیے ہے، فَإِذَا رَكِبُوا، بس جب وہ سوار ہوتے ہیں، فی الفلک، فلک یہ واحد جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو کشتی بھی کہہ سکتے ہیں، کشتیاں بھی کہہ سکتے ہیں، جہاز بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ، لفظ کیا ہے؟ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، واو الف جو ہے وہ اس کے لیے ساتھ جمع کے لیے لگ گیا، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، سنسیئرٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، لہ الدین، دین ہوتا ہے اطاعت گزاری کرنا، فرما برداری کرنا، اسی کے فرما بردار بن کر، مخلص ہو کر اس کو پکارتے ہیں۔ یہ واقعہ بیسیکلی اشارہ کر رہے اکرمہ بن ابو جہل کی طرف۔ اکرمہ جس وقت مکہ فتح ہوا تو اس وقت وہ فرار ہو گیا وہاں سے، اور فرار کو حبشہ جانے کے لیے کشتی میں بیٹھ گیا، راستے میں جو ہے وہ طوفان آ گیا، تو انہوں نے کہا سارے جو ہے نا وہ اب اللہ کو پکار لیں، اس اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ اللہ کو بچا لیں، تو جو وہی بچائے گا، جو خشکی میں بھی بچاتا ہے وہی یہاں بچائے گا۔ تو اس نے کہا یہ پیغام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کب سے دے رہے ہیں، تو میں بیوقوف جو آ گیا ہوں۔ اللہ سے اسی وقت منت مانگی کہ اللہ اگر تو مجھے بآفات لے جائے تو میں فوراً سے پہلے جاؤں گا اور جا کے اپنا ہاتھ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں دے دوں گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اللہ نے جب مدد فرمائی، دعا سن لی، بحفاظت کشتی بھی اترے، سیدھے واپس مکہ گئے، جاتے ہی اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لے آئے، اطاعت کی، بیعت کی، اور پھر بہت بڑے اسلام کے جرنیلوں میں آپ کا نام آتا ہے، تو بہت ساری جنگوں میں آپ جرنیل کے طور پہ جو ہے وہ پھر آپ رہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بس پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، بہت ہی مخلص ہو کر، فرما بردار ہو کر اللہ کو جو ہے وہ پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا، پھر جب نَجَّاهُمْ، نجات دیتے ہیں ہم ان کو، إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تب وہ شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی دیکھ لیجئے، جب ہمیں مصیبت آتی ہے تو خالص اللہ کے لیے ہم آدھی رات اٹھ کے مانگتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ ہماری وہ مدد جو ہے وہ ہماری مدد فرماتے ہیں، وہ مصیبت ہم سے دور کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ہم کہتے ہیں اچھا اے فلاں ڈاکٹر نہ ملتا تو مینوں تے رام نہیں آنا سی، یہ فلاں جو ہے وہ حکیم صاحب نہ ہوتے، یا فلاں جو ہے وہ میرے ساتھ وہ منصب والا نہ ہوتا تو میرا تو یہ مسئلہ حل ہونا ہی نہیں تھا۔ ہم فوراً سے پہلے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس سے پہلے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ادھر سے کام ہوا نہیں، ادھر سے جو ہے وہ ہم نے اپنی راہ جو ہے وہ بدلی نہیں، ادھر سے دیکھیں میں نے کتنی محنت کی ہے، میں کون ہوتا ہوں یا وہ فلاں کون ہے، یہ تو اللہ نے سبب بنایا، اصل تو کرنے والی وہ ذات ہے۔ اذا ہم یشرکون، تبھی وہ شرک کرنے لگ پڑتے ہیں، لیکفروا، تاکہ وہ انکار کریں، کفر کریں، انکار کریں، بما آتیناہم، اس کا جو دیا ہم نے اس کو، دوسروں کا نام لے کے ان کے جو ہے وہ صدقے واری چلے جانا، اس لیے کہ انکار کریں اس چیز کا جو ہم نے دیا ہے ان کو، اللہ نے دیا ان کو۔
वलियतमत्तउ। अब इस लफ्ज़ में से सिर्फ लफ्ज़ क्या है? मता। मता का माना क्या होता है? फ़ायदा। लाम तालील के लिए, या अलामत मज़ारे, वाव अलफ जमा के लिए लगा हुआ है, और ताकि वो फ़ायदा उठा लें जो हमने दिया है उसको, और फ़ायदा तो हम दें और शुक्र वो किसी और का याद करें। अच्छा, वसौफ़ा यालमून, अनकरीब उन्हें पता चल जाएगा, वो जान लेंगे अनकरीब के जो कर रहे हैं वो किस तरह कर रहे हैं। देने वाले हम हैं, पैदा करने वाले हम हैं। जब वो पुकार रहा था तो पुकार हमने सुनी, मुसीबत उसकी दूर कर दी। जैसे ही मुसीबत दूर हुई, फ़ौरन से पहले जो है वो उसने जो है वो मेरे साथ कि नहीं ये फ़लाँ, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ये कहना कि मैंने बहुत मेहनत की, नहीं, ये अल्लाह की रहमत हुई मेरे ऊपर। अब अल्लाह की तरफ से दिए हुए को मंसूब कर देना किसी के साथ, चाहे अपने के साथ चाहे किसी और के साथ मंसूब कर देना कि मुझे ये नौकरी मिलनी ही नहीं थी अगर फ़लाँ की सिफारिश मेरे पास ना होती। देखिए, ये अल्लाह सबब बनाता है। ये इत्तफाकन हम कहते हैं ना, इत्तफाक से वो मिल गया, मैं पहुंचा वहाँ पे, वो मिल गया, मेरा ऐसे काम हो गया। ये अल्लाह ने सबब बनाया तुम्हारे लिए। वो बिला जवाज़ वहाँ पे नहीं आया, उसको अल्लाह ने जो है वो भेजा है वहाँ पे इस काम के लिए, ताकि वो तेरे लिए आसानी पैदा कर सके। जैसे ही मेरा काम हुआ, उससे पहले मैं तस्बीहात पढ़ रहा था, आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था, वज़ाइफ कर रहा था, काम हुआ, उसके बाद साथ ही जो है ना मेरा शुक्राना किसी और की तरफ चला गया, मेरा सर किसी और की तरफ झुक गया। इसलिए होता है लियकफुर बिमा आतैनाहुम, ताकि हम वो इनकार करें जो हमने उनको दिया और वो फ़ायदा उठा लें। अच्छा ठीक है, उठा लें। फसौफ़ा यालमून, करीब उनको पता चल जाएगा, बहुत जल्द वो जान लेंगे। जिस वक्त आएगी ना वो घड़ी, उस वक्त पता चलेगा कि हाँ किसका शुक्र अदा करना था, किसकी राह में जो है वो तुमने चलना था, और तुम जो है किस तरह जो है वो चलते रहे हो। अवलम जरो, क्या लम नाफिया का सीगा, क्या वो नहीं देखा उन्होंने, क्या वो नहीं देखता? अन्ना, बेशक, जालना, बनाया हमने, हरामा, हरम को, आमिना, अमन वाली जगह। क्या वो नहीं देखते कि हमने हरम को अमन वाली जगह बना दिया? वयुतखत्तफु, अब इस लफ्ज़ का जो है ना वो खे तोए फे खत्तफा, जिसका माना होता है उचक ले जाना, अगवा कर लेना, मार देना, किसी के ऊपर जो है वो हमला कर देना, ये सारे मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। क्या वो नहीं देखते कि हमने हरम को अमन वाली जगह बना दिया? वयुतखत्तफुन्नास मिन हौलिहिम, हौल किसको कहते हैं? इर्द गिर्द को। माहौल लफ्ज़ जो है वो हमारा इसी से निकला हुआ है, इर्द गिर्द को। और लोग उचक लिए जाते हैं इसके इर्द गिर्द से, कि अभी भी दाएं बाएं वही सब कुछ हो रहा है जो अरब का पहले खासा था। कत्लो गारत, लूटमार, यही उनका पेशा था, यही उसी के सहारे वो जिंदा होते थे। हरम को हमने अमन वाली जगह बना दिया, दाएं बाएं तो अभी भी यही हो रहा है। तो ये अल्लाह का एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर कि तुम इस एहसान को नहीं मानते? फल याबुदू रब्बा हाज़ल बैत, बस इबादत चाहिए कि वो इबादत करें इस घर के रब की, अल्लज़ी अतअमहुम, जिसने इनको खाने को दिया जब ये भूखे थे, व आमनहुम मिन खौफ, और उनको अमन दिया जब वो के डर में थे। जब यही होता था, देखिए अरब का तो माशरे की हिस्ट्री पढ़ लें, उस माशरे की तो नॉर्म्स ये हैं, जिसका जितना बड़ा कबीला उतना बड़ा वो सरदार, और हर बड़ा कबीला छोटे कबीले को जो है कत्ल कर देता था, मार देता था, उनकी औरतें लौंडियाँ बना लेता था, उनके बच्चों को गुलाम बना लेता, यही उनका जो है वो रोज़गार था। तो अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी रहमत है कि इस हरम के अमन वाली जगह होने से इस एरिए में जो है वो कोई और जो है वो किसी को, बाप के कातिल भी अगर वहाँ पे हो तो उसको भी वो कोई कुछ नहीं कह सकता। तो अब इसका फ़र्ज़ क्या बनता है उनका कि वो रब, इस घर के रब की इबादत करें। बेसिकली ये कहा तो उनको मुशरिकीन मक्का को जा रहा है, लेकिन मुशरिकीन मक्का की वसातत से ये सब कुछ हमें भी कहा जा रहा है। अफा बिल बातिल, क्या बस पर, अब इस लफ्ज़ को खोले ना, फेल अदा कर दीजिए, बेल अदा कर दीजिए, अलिफ लाम तो ख़ास के लिए हो गया। बातिल लफ्ज़ हम सब जानते ही हैं क्या है। क्या पस पर बातल के, योमिनूना, वो यकीन रखते हैं, वो ईमान रखते हैं, क्या वो फिर योमिनूना वो बातल पे यकीन रखते हैं? व बिनेमत अल्लाह, और अल्लाह की नेमतों का यकफरूना, वो इनकार करते हैं। ये काम करके हम बातल पे यकीन रखते हैं और हम अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं। जब हम कहते हैं कि ये फ़लाँ की वसातत से हो गया, फ़लाँ की वजह से हो गया, तो हम अल्लाह की नेमत का इनकार करते हैं और हम बातल पे, हम दूसरों की जो है वो मदद पे यकीन रखते हैं। वमन अज़लमो, और कौन, अज़लमो अफ़आल के वज़न के ऊपर, जिसका माना होता है सबसे बड़ा। जैसे हम कहते हैं अकबरो, अल्लाह अकबरो, अल्लाह सबसे बड़ा है। अफ़ज़लो, फजीलत वाला है। अकरामो, इकराम वाला है। अज़लमो, सबसे बड़ा ज़ालिम। कौन है बड़ा ज़ालिम उसमें से? मिम्मन, उसमें से,
ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پہ جھوٹ گڑے، جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اس سے بڑھ کے ظالم اور کون ہے؟ اور کذب، یا جھٹلائے، بالحق کو، حق کو، اور جب یا وہ حق کو جھٹلا دے، لما جاءہ، جب وہ آئے اس کے پاس۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کے اوپر جھوٹ کھڑے اور جب اس کے پاس حق آ جائے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جو ہے وہ انکار کر دے، اس کو نہ ماننا۔ دیکھیے ہمارے پاس آیا، اللہ نے ہمیں کچھ کہا، ہمیں کچھ کرنے کے لیے معروفات کا حکم دیا، اللہ نے کچھ محرمات سے ہمیں روک دیا، کاموں سے، حرام کاموں سے، اس کا نام ماننا بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ ہاں ہم مانیں اس چیز کو کہ ہاں جی شراب حرام ہے، مانیں، اس کا اعلان بھی کریں شراب حرام ہے، کمرے میں گھس کے پئیں تو بات تو وہی کی وہیں رہ گئی پھر بھی۔ تو جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، جب تک عمل نہیں کرتے تب تک وہ اقرار جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کسی بھی چیز کا جو ہے وہ اللہ کی کہی ہوئی چیز کا جو ہے وہ اس کو جھٹلا دینا، اپنے نفس کو جو ہے وہ آگے کر لینا، یہی جھٹلانا ہوتا ہے۔ الیس فی جہنم، یہ استفہامیہ تقریری ہے، کیا نہیں ہے پھر فی جہنم، جہنم میں، مسوا سوا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھکانہ، للکافرین، کیا پھر جہنم ٹھکانہ نہیں ہے ان لوگوں کا، ان انکار کرنے والوں کا، ان کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ والذین جاہدوا، اور وہ لوگ، جاہدوا لفظ کس سے ہے؟ جہد، اس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اسی سے جد و جہد، اسی سے جہاد۔ والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فینا ہماری راہ میں، فی علیحدہ کر دیجئے، نا علیحدہ کر دیجئے، لفظ جو ہے وہ اپنے آپ کھل گیا اور ترجمہ اس کے بارے میں ہو گیا، ہمارے بارے میں، ہماری راہ میں۔ دیکھیں جہاد بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری، ایک ہوتا ہے باطنی۔ ظاہری کیا ہوتا ہے؟ دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ مذہب کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو جانا۔ باطنی ہوتا ہے جو ہمارے دلوں میں وسوسے اٹھتے ہیں، جو شیطان ہمیں ٹریپ کرتا ہے، جو ہمارا نفس ہمیں بھڑکاتا ہے، اس کے اگینسٹ لڑنا بھی، جیسے کہا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد اصغر ختم ہوا، جہاد اکبر ختم ہو، جہاد اکبر شروع ہو گیا۔ تو یہ جہاد ایک باطنی ہوتا ہے، ایک ظاہری ہوتا ہے۔ ظاہری تو اللہ کے دشمنوں سے لڑنا اللہ کی راہ میں، کہ کس لیے؟ کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اور جو باطنی ہوتا ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ شیطان سے جنگ کرنا، کہ ان راہوں کو جو ہے وہ ہم جہاں راہوں سے ہم رک جائیں، جن راہوں پہ جو ہے وہ اللہ نے رکنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، فینا، ہمارے راستے میں، ہماری راہ میں، لنہدینہم، لام علیحدہ کر دیجئے، نون علیحدہ کر دیجئے۔ اب لفظ کیا پیچھے بسا؟ ہدیہ، معنی کیا ہوتا ہے؟ ہدی، ہدایت کا، نون سکیلا یہاں پہ زور دینے گے، لنہدینہم، یقیناً ہم ان کو راہ دکھائیں گے، یقیناً ہم ان کو جو ہے وہ ہدایت دیں گے، سبلنا، اپنے راستے کی۔ سبل کس سے ہیں؟ سبیل سے۔ سبیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راہ، نہ جو ہے متکلم ہم کے لیے لگا ہوا ہے، یقیناً ہم اس کو پھر اپنا راستہ دکھائیں گے۔ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، تو وہ جو ہدایت چاہتا ہے اس کو میں ہدایت ضرور دوں گا، جو میری طرف آنا چاہتا ہے میں اس کی طرف جو ہے وہ ضرور جاؤں گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً ساتھ ہے نیکوکاروں کے، احسان کرنے والوں کے۔ محسنین کو، محسنین اس کا ترجمہ کیا لیا جاتا ہے احسان کرنے والا؟ کہ ہر کام جو اللہ نے کہا ہے اب اس کو پورے دل کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، اپنی ذات سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرنا، جو وہ احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہمارے اوپر، ہم ان 5 نمازوں کے علاوہ جب ہم تہجد کے لیے کرتے ہیں تو کیٹیگری میں شمار ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اشراق پڑھتے ہیں، جب ہم چاشت پڑھتے ہیں، اللہ نے تو کہا اپنے مال میں سے 2.5% نکال دو اور تمہارا ہاتھ کبھی رکے نہ، یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے تو 2.5 کہا، 2.5 تو ایک منیمم بینچ مارک ہے، ہم اس منیمم بینچ مارک کے اوپر بھی کیا کچھ کرتے ہیں وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جو ہے وہ اتنا کہا کہ اتنا نہ کرو کہ جس سے تمہارا اپنا ہاتھ پھیل جائے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ جو کچھ ہے تم دیتے رہو۔ یہ اس کیٹیگری میں لوگ جو ہیں فال کرتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے، ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، نہیں ہے دنیا کی یہ زندگی ایک کھیل، ایک تماشا،
کے طور پہ۔ وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَةَ، اور بے شک گھر آخرت کا، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یقیناً وہی ابدی والی زندگی ہے، وہی ہمیشگی والی زندگی، آخرت کا گھر ہے، اصل زندگی ہماری وہی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے اس کو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، بس جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس اللہ کے فرما بردار اطاعت گزار ہو کے، سنسیئر ہو کے اس کو پکارتے ہیں، مخلص ہو کے۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب وہ ہم نجات دیتے ہیں ان کو کشتی خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تب وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، تب وہ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں، اوروں کا نام ساتھ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں جو ہم نے ان کو دیا۔ جو دیتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کا شکر ہی جو ہے وہ ادا کرنا ہے ہمیں۔ ہاں، مسبب الاسباب اللہ بنا دیتا ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے میرا کام کیا، اللہ جزائے خیر دے، اللہ نے آپ کو جو ہے وہ سبب کا، آپ کو جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا۔ اصل کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ نے یہ آپ کے ہاتھ سے لکھا تھا کہ آپ آئیں گے تو یہ ایسے ہوگا، اللہ نے جو ہے یہ بھلائی جو ہے وہ آپ کے لیے لکھ دی ہے، اللہ آپ کو اس کے جزائے خیر دے۔ یہ یکفر بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں جو ہم نے دیا ہے اس کو، ولا یتمتعوا، فائدہ ہم اٹھا لیں۔ پیدا اللہ نے کیا، پالا اللہ نے، رزق اللہ نے دیا، سنوارا سب کچھ اللہ نے، اور شکر کسی اور کا دوں؟ ساری نعمتوں کا میں اللہ کی کا فائدہ اٹھاتا رہوں اور جو ہے وہ ان کا کسی اور کے لیے جو ہے وہ میں شکر اس کا ادا کرتا رہوں؟ نہیں مانتے، نہ مانو، فسوف یعلمون، عنقریب وہ جان جائیں گے، عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اولم یروا انا جعلنا حراما آمنا، کیا وہ نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک ہم نے ہی حرم کو امن والی جگہ بنایا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے دائیں بائیں سے تو ابھی بھی ویسے ہی حالات ہیں، ویسے ہی لوگ اچک لیے جاتے ہیں، ویسے ہی حملے ہوتے ہیں ان کے اوپر، ویسے ہی جو ہے قبیلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں، لیکن حرم کی حدود میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کس کا احسان ہے یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں وہ۔ باطل پر ایمان کے جب نعمت اللہ نے دی، شکر کسی اور کا جو ہے وہ ادا کرنا، یہی باطل پر ایمان ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اور کون اس سے بڑا ظالم ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گھڑے؟ کہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے وہ کر دینا جو اللہ نے نہیں کہا ہوتا۔ اور کذب بالحق لما جاءہ، یا جھٹلائے حق کو جب کہ وہ اس کے پاس آ گیا۔ حق کیا آ گیا؟ قرآن ہمارے پاس آ گیا، سیرت طیبہ ہمارے پاس آ گئی، ہم نہیں مان رہے اس کو، ہم نہیں پریکٹیکلی کر رہے اس کو، تو یہ جھٹلانا ہی ہے۔ ہم کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، الہ ایک ہے، لیکن ایک الہ کے ساتھ جب ہم اور جتنے مرضی کھڑی کر لیں گے تو یہی حق کا جھٹلانا ہے کہ ہمارے پاس حق آ چکا، اللہ نے جب ہم پہ رحمت فرما دی، جب ہم پہ رحمت ہو گئی، کتاب ہمارے پاس آ گئی، نبی کی سیرت طیبہ ہمارے پاس آ گئی، اور ہم اس کو جب اپنی زندگیوں پہ امپلیمنٹ نہ کریں تو یہی حق کا جھٹلانا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے پہ ٹھکانہ ان کافروں کا جہنم؟ پوچھا جا رہا ہے، کیا نہیں ہے؟ دو چار کے تصب کو جب وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے دیکھیے، جو بات کہی گئی ہے اس کے بعد ایک سوال پوچھا گیا ہے، تو کیا سوال کا جواب کیا ہاں میں ہونا چاہیے، نہ میں ہونا چاہیے؟ جب ہاں میں ہونا چاہیے تو پھر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمارا دل خود کہتا ہے کہ ہاں جو لکھا ہوا وہ صحیح ہے، کہ یہ 2+2=4 والی بات ہے، کہ جو پیدا کرتا ہے، رزق دیتا ہے، پالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، شکر جو ہے وہ ہم کسی اور کا ادا کر رہے ہیں۔ مصیبت میں ہوتے ہیں، بیماری میں ہوتے ہیں، اللہ کو جو ہے وظیفے پڑے جا رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے، ادھر سے ٹھیک ہوئے نہیں، ساتھ ہی جو ہے وہ کسی اور کے نام میں جو ہے وہ اس کی نسبت جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اپنے اندر سے شیطان کو، اپنے نفس کو مارنے کے لیے، شیطان کے جو پھندے ہیں ان پھندوں سے جو ہے وہ اپنی راہ بچانے کے لیے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم، یقیناً ہم ان کو وہ راہ دکھا دیں گے، سبلنا، ہم ان کو جو ہے سبلنا، ہم ان کو راہ اپنی دکھا دیں گے، اپنے راستے پہ چلا دیں گے۔ شرط وہی ہے، اندر سے جو نیت ہے ہماری، جو دل ہے ہمارا، اس نفس کو ہم نے دنیا میں اب ظاہری بھی اور باطنی بھی، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ عنکبوت کی تشریح بھی جو ہے وہ آج اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ ریویژن کے بعد ہم سورہ روم کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے۔ دعا کریں اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھائے، اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بران رحمت کے لیے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش نازل فرما دے اے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے اے اللہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرما دے اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين یا ارحم الراحمین جزاک اللہ خیر.